أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وما كان لمؤمن، اور جائز نہیں ہے کسی مومن کے لیے ان یقتل، یہ کہ قتل کرے مؤمناً کسی مسلمان کو، الا خطأ مگر غلطی سے، ومن قتل مؤمنا اور جس نے قتل کیا مؤمن کو خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو آزاد کرے ایک گردنو مسلمان کی، ودیۃ مسلمہ اور حوالہ کرے خون بہا کو، الی اہلہ اس مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، فإن کان من قوم پس اگر ہو یہ مقتولو ایسے قوم سے، عدو لکم جو دشمن ہو تمہارا، وہو مؤمن اور یہ مقتول مؤمن ہو، فتحریر رقبہ تو آزاد کرے یہ قاتلو ایک گردنو مؤمنہ مسلمان، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اور اگر ہو یہ مقتولو کو ایسے قوم سے، بینکم و بینہم کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، میثاق عہد اور صلح ہو، فدیۃ مسلمہ تو خون بہا حوالہ کرے، الی اہلہ اس مقتول کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور آزاد کرے غلام مومن کو، فمن لم یجد پس جو نہ پائے غلام کو، فصیام شہرین متتابعین تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتارو، توبۃ من اللہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ اور ہے اللہ جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ ان سے پہلے آیتوں میں جہاد کا بیان تھا، تو بعض اوقات مومن سے جہاد میں غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی مومن قتل ہو جاتا ہے، اس نے اس کا قصد نہیں کیا ہوتا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اسی آیت میں اس حکم کا بیان ہے۔ تو قتل یہ 3 قسم پر ہے۔
نمبر 1 قتل عمد، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص قتل کا ارادہ بھی کرے اور قاتلانہ آلہ سے قتل کرے، یعنی جو آج کل اسلحہ ہے یا چھری ہے یا تیزدار کوئی پتھر، نوکیلا پتھر یا بڑا پتھر وغیرہ ہو، تو اس میں قاتل سے قصاص لیا جائے گا یا صلح بھی کر سکتا ہے اور معافی بھی۔ دوسرا شبہ عمد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارادہ قتل کا ہو لیکن آلہ قاتلانہ نہ ہو، یعنی اگر کوئی کسی کو مکہ مارے اور وہ مر گیا تو آخرت کے اعتبار سے اس قتل میں گناہ ہے اور دنیا میں دیت معلزہ ادا کرے گا اور 2 ماہ روزے پہ در پہ رکھے گا۔ اور تیسرا قتل خطا، وہ یہ ہے کہ نہ ارادہ قتل کا ہو، ارادہ قتل کا نہ ہو، اور اس قتل کا آخرت کے اعتبار سے گناہ نہیں ہے، لیکن 2 ماہ پہ در پہ روزے رکھے گا، لیکن روزے تب جب غلام نہ ہو۔ اصل پہلا ہے مومن غلام کو آزاد کرنا، لیکن اگر وہ نہ ہو، جس طرح آج کل کے دور میں غلام نہیں ہے، تو پھر پے در پہ روزے رکھنا ہے۔ اور دیت یہ مقتول کے ورثاء کو حوالہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اسی دیت کا بیان ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں دیت کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ دیت کیا ہے، یعنی دیت کا تذکرہ تو ہے لیکن دیت کی وضاحت نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے کہ عرب کو پہلے سے دیت کا پتہ تھا کہ دیت کس کو کہتے ہیں۔ عرب میں پہلے سے دیت کا دستور تھا، تو ابتدا میں 10 اونٹ یہ دیت تھا، اور 100 اونٹ تک یہ عبد المطلب صاحب نے پہنچایا تھا۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ مطلب صاحب کا 9 اولاد تھے، لڑکے تھے، تو اس نے نظر مانی اگر 10واں لڑکا اللہ نے دیا تو میں اس کو ذبح کروں گا۔ تو اللہ نے عبداللہ صاحب پیدا کیا جو آپ علیہ السلام کا والد ہے۔ یہ بہت خوبصورت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، جو بندہ اس کو دیکھتا تھا تو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی۔ تو لوگوں نے عبد المطلب سے کہا آپ اس کو ذبح کریں گے، آپ اس کے بدلے دیت دے دے، تو آپ نے 100 اونٹ دیتوں میں دے دیے۔ اس کے بعد عرب میں دیت 100 اونٹ ہو گئے، اور اس وقت بادشاہ کی دیت یہ 1000 اور سردار کی 200 اور عام آدمی کی دیت یہ 100 اونٹ ہوتے تھے۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ روح المعانی وغیرہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ابو جہل کا ماشریک بھائی تھا، عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان ہوا اور اس خوف کی وجہ سے کہ بھائی مجھے پکڑ لیں گے، اس نے مدینہ ہجرت کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے۔ اس کی ماں نے قسم کھا لی کہ نہ میں کھاؤں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ تو 3 آدمی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آئے کہ آپ کے ماں نے قسم کھائی ہے کہ کھانا پینا نہیں کرے گی جب تک آپ کو نہ دیکھے، تو آپ واپس آ جائے کہ بس آپ کی ماں آپ کو دیکھ لے اور اس کی قسم پوری ہو جائے، پھر آپ کو اختیار ہے کہ مدینہ آنا چاہتے ہو یا مکہ میں رہنا چاہتے ہو، آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ تو اس نے ان لوگوں کی بات مان لی اور واپسی کا ارادہ کر لیا۔ راستے میں ان تینوں نے اس کو باندھ لیا اور وعدہ خلافی کی۔ حارث ابن زید جو ان تینوں میں تھے ایک آدمی تھا، اس کو 100 کوڑے مارے۔ تو عیاش نے قسم کھا لی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں حارث کو قتل کروں گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کنانہ قبیلے کے کسی فرد نے اسے 100 کوڑے مارے۔ اس کے متعلق اس نے قسم کھا لی تھی کہ اسے قتل کروں گا۔ بہرحال ان کو مدینہ لے گئے، ماں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی قسم پوری ہوئی۔ ابو جہل نے اس کو گرفتار کیا اور چھوڑنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کے لیے بہت ساری دعائیں کی، بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ آزاد ہوئے اور پھر مدینہ چلے آئے۔ تو حارث جس نے اس کو 100 کوڑے مارے تھے وہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، تو یہ قباء میں تھا، تو یہ حارث قباء میں تھا۔ تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک اس پر آئے اور اس کو قتل کر دیا، لیکن عیاش کو اس کی ایمان کا علم نہ تھا۔ کسی نے اس کو کہا کہ یہ تو مسلمان ہو کر ہجرت کیا اس نے، تو عیاش بہت پشیماں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ ذکر کر دیا کہ مجھ سے وہ قتل ہوا ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کافر ہے حالانکہ وہ مسلمان ہوا تھا، تو یہ غلطی مجھ سے ہوئی، تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا تھا، تو وہ ایک گھاٹی کے طرف چلا، تو وہاں ایک چرواہا تھا، تو آپ سمجھے کہ یہ ایک کافر ہے، تو آپ نے تلوار نکالی، تو اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو آپ سمجھے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، حقیقت میں مسلمان نہیں۔ تو آپ نے اس کو قتل کیا اور اس کا مال بطور مال غنیمت سمجھ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ جب آپ کو واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء پر بہت غصہ ہوئے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے اس کو کیسے قتل کیا؟ تو آپ نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء، آپ نے اس کے سینے کو چیرا تھا اور دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان تھا کہ نہیں، تو اس موقع پر
یہ آیت نازل ہوئی۔ وما کان لمؤمن، جائز نہیں کسی مومن کے لیے، یہاں پر یہ مبالغہ ہے، یعنی کسی مومن کے لیے جائز نہیں، یعنی حرام ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ مومن کو قتل کرے، مومن کو قتل کرے۔ اب مومن کی قتل 3 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک یہ کہ یہ قاتل ہو اور قصاصاً اس کو قتل کرے، تو یہ قتل اس کی جائز ہے۔ دوسرا، شادی شدہ ہو اور زنا کرے، اور تیسرا جب وہ مرتد ہو جائے العیاذ باللہ۔ تو ان تینوں صورتوں میں حاکم فیصلہ کرے گا ان کے قتل کا، خود اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور ان صورتوں کے علاوہ مومن کی قتل جائز نہیں، الا خطأ، مگر غلطی سے، یعنی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں، حرام ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر اگر خطأً قتل ہو جائے تو پھر حکم کیا ہوگا؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کیا مومن کو خطأً، غلطی سے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ تو اللہ فرماتے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یعنی فَعَلَيْهِ یا فَعَلَيْهِ لازم، اس پر یہ بات لازم ہے، یا فَجَزَاؤُهُ، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ایک مومن گردن کو آزاد کرے گا۔ گردن سے مراد یہ ذات ہے، یعنی ایک غلام کو آزاد کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ودیۃ مسلمہ، اور اس پر دیت ہے، مقتول کے ورثاء کو یہ حوالہ کرے گا، ان کو دے گا۔ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو یہ دیت مقتول کے ورثوں کو حوالہ کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور یہ دیت کس پر ہوگا؟ تو یہ دیت کے عاقل پر ہوگا، یعنی جہاں پر یہ قاتل عام طور پر ان کے نقصانوں، جہاں پر ان کا نقصان اٹھایا جاتا ہے تو وہ اس کا عاقلہ ہے۔ جیسے اگر کوئی فوج میں ہے، سیاستدان ہے، سیاستدان ان کے عاقلہ ہے، فوج ہے تو فوج ان کا عاقلہ ہے۔ جس طرح یا کوئی اور ایسا جگہ پر ہو وہ جہاں پر وہ ایک کمیٹی کے طور پر وہ شمار ہوتے ہو، یا ایک یونٹ کے طور پر شمار ہوتے ہو، تو اس کو عاقلہ کہا جاتا ہے۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرے، یعنی وہ ورثاء، وہ مقتول کے ورثاء وہ معاف کرے۔ تو دیکھو معافی سے تعبیر کیا صدقہ، لفظ صدقہ ذکر کر کے تعبیر اس سے کس کا کیا کہ معافی کرے۔ تو صدقہ کہہ کر مراد اس سے معافی، اس میں اشارہ ہے کہ یہ معافی یہ بہتر ہے۔ پھر یہ معافی کل دیت کی بھی ہو سکتی ہے اور بعض کی بھی، یعنی بالفرض 3-4 ورثہ ہے تو ان میں سے اگر سب نے معاف کیا تو بھی صحیح ہے، بعض نے معاف کیا بعض نے معاف نہیں کیا، تو جنہوں نے معاف کیے اس کی جو دیت میں جو حصہ تھا وہ تو اس قاتل سے گھٹ جائے گا، اور جس نے معاف نہیں کیا تو ان کو وہ دیت عطا کرے گا، دے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر ہو یہ مقتول ایسے قوم سے، اگر یہ مقتول ایسے قوم سے ہو جو قوم آپ کا دشمن ہو، یعنی کافروں میں سے ہو، اور آپ کا ان کافروں کے ساتھ صلح بھی نہیں ہوا ہو، صلح بھی نہیں ہے، اور یہ انہی قوم سے ہے، انہی قوم سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ خود
مومن ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر ہو یہ ایسے قوم سے کہ وہ دشمن ہو آپ کا اور یہ مقتول ہو، مومن تھا اور اس قوم کے ساتھ ہو، آپ کی صلح بھی نہیں تھی، تو پھر کیا کرنے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، صرف غلام کو آزاد کرنا ہے، صرف اور صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، دیت اس قوم کو نہیں دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر یہ مقتول ایسے قوم سے ہو کہ آپ اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، صلح ہوا تھا، تو پھر کیا کرو گے؟ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر غلام آزاد کرنا بھی ہے، اور اگر غلام نہ ہو تو 2 ماہ روزے بھی رکھنا ہے اور دیت بھی دینا ہے، کیونکہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف ورزی کرے، وعدہ خلافی کرے، وہ صلح کو توڑ دے۔ اِلیٰ اہلہِ، مقتول کے ورثاء کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب اگر قاتل غلام کو نہ پائے، مطلب یا تو غلام سرے سے موجود نہ ہو جس طرح آج کل ہے، یا غلام ہوں لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ غلام خرید کرو اس کو آزاد کرے، تو پھر کیا کرے گا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے غلام کو، غلام کی عدمی موجودگی میں، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس لازم ہے اس قاتل پر 2 ماہ کے روزے پے در پہ، یعنی ان 2 ماہ میں چھٹی نہیں ہوگی بالفرض۔ اگر یہ 60 روزے رکھے گا، اگر اس نے 58 یا 59 روزے رکھے اور 60واں روزہ نہ رکھا تو پھر اثر 9 ماہ، یہ 59 روزے اس نے رکھے یا 58 رکھے یا اس سے کم جو رکھے ہیں یہ نفلی روزے ہو گئے، دوبارہ 2 ماہ کا روزے رکھے گا، تو اس میں کسی قسم کا عذر یہ معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر عورت ہے تو عورت کی جو ماہواری جو بیماری ہوتی ہے وہ شریعت میں اس کا اعتبار ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس اعتبار سے اس کے لیے انہوں دنوں ایام میں روزے نہ رکھنا اس کی چھوٹ حاصل ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے یہ توبہ مقرر کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے کہ اتنے مناسب احکام آپ کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں۔